اس کے بالکل برعکس رسول پاک علیہ السلام نے بعض دفعہ بد دعا بھی دی ہے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، اس سے بڑا بدبخت شاید کسی کو نہ کہا جا سکے۔ یہ بندہ فرعون، قارون، نمرود، شداد سے بھی زیادہ بدبخت ہے جس کو رسول پاک علیہ السلام کی کوئی بد دعا لگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا نام ہے حضرت رقیہ، 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے 2 بیٹیاں، ایک بیٹی کا نام حضرت رقیہ اور ایک بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت ہوئی ہے جب رسول پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال، نبوت ملنے میں ابھی 10 سال باقی تھے، ان کی ولادت ہوئی، اور حضرت ام کلثوم ان کے بعد میں پیدا ہوئی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت سے پہلے ہی ان دونوں بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ، حضرت رقیہ کی شادی عتبہ ابن ابی لہب کے ساتھ اور حضرت ام کلثوم کی شادی عتیبہ ابن ابی لہب کے ساتھ کر دی تھی۔ رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت نصیب فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر انسانوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا شروع کی تو یہ ابو جہل، اس نے بہت زیادہ، ابو لہب، اس نے بڑا ستانا شروع کیا، اور اس نے پھر اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ میں تمہارے لیے ضروری کرتا ہوں کہ تم محمد الرسول اللہ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ان میں سے جو عتبہ تھا اس نے تو باپ کے کہنے سے صرف طلاق دے دی، لیکن جو عتیبہ تھا اس نے طلاق بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بدتمیزی بھی کی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تیری مخلوق میں جتنے کتے ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، ان میں سے کسی درندے کو اس پر مسلط فرما دے۔ ابو لہب کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی بد دعا ہے۔ وہ اپنی پوری جماعت اس نے بنائی جو میرے بیٹے کی حفاظت کرتی رہے، دیکھو محمد الرسول اللہ نے بد دعا دی ہے، یہ اس کو لگنی ضرور ہے، تم اس کی حفاظت کرتے رہنا۔ یہاں تک کہ سفر میں بھی بھیجتا تھا تو ایک جماعت ساتھ بھیجتا تھا کہ تم جاگتے رہنا، پہرے داری کا کام کرتے رہنا، کہیں میرے بیٹے کو کوئی درندہ آ کر چیر پھاڑ کر کھا نہ جائے۔ اور اسی طریقے سے ملک شام کا اس بدبخت نے سفر کیا۔ ایک شیر رات کو آیا، ہر ایک کے منہ کو سونگتا رہا، اور جب اس کے پاس پہنچا اس کو چیر پھاڑ کر ان کے جاگتے ہوئے کو وہ سب دیکھتے رہے اور اس کو ختم کر کے وہ چلا گیا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی بد دعا بڑی سخت بد دعا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں جن کو رسول پاک علیہ السلام کی بد دعا لگی ہے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن دوسری بد دعا کی قسم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے بغیر کچھ گناہ ایسے ارشاد فرمائے جن کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ گناہ کرے گا اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ لعنت کے الفاظ فرمائے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بہت بچانا ہے۔ ویسے تو ہر گناہ سے بچانا ہے، لیکن جن گناہوں پر رسول پاک علیہ السلام نے لعنت کے الفاظ فرمائے بڑے شدید قسم کے گناہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو جو اپنے ماں باپ کو لعنت بھیجتا ہو۔ بعض دفعہ نافرمانی اس حد تک بندہ پہنچا دیا کرتا ہے کہ ماں باپ کی بات اس کو اچھی نہیں لگتی، ان کا ڈانٹنا اچھا نہیں لگتا، یہاں تک کہ ان کا پیار کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، اور بعض دفعہ بدبخت یہ آدمی زبان سے لعنت کا لفظ بول دیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ من لعن والدہ، جس نے اپنے والدین کو برا بلا کہا اللہ کی اس پر لعنت۔ رسول پاک علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 بندوں پر لعنت بھیجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ المتشبہات، اللہ لعنت فرمائے ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ یہ بھی بڑا لمبا باب ہے، اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔